السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راشٹر سہارا کی چند اہم خبریں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ مدارس کو سپریم کورٹ راحت، ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگائی۔ مرکز اور اتر پردیش حکومت کو نوٹس۔ مدارس کے لاکھوں طلباء اور ہزاروں اساتذہ نے راحت کی سانس لی۔ سپریم کورٹ پر تمام لوگوں کی امیدیں ٹکی ہوئی ہیں اور چند فیصلے سپریم کورٹ کے ایسے بھی آئے ہیں جنہیں سن کر ہم ہندوستانیوں کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ اب آئیے، یہ رپورٹ مدرسوں کے بارے میں ہے، راشٹر سہارا کا، اسے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ نئی دہلی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے 22 مارچ کو سنائے گئے ایک فیصلے میں یو پی بورڈ آف مدرسہ ایجوکیشن ایکٹ 2004 کو غیر آئینی قرار دیا تھا اور سبھی مدارس کے طلباء کو اسکولوں میں منتقل کیے جانے کی ہدایت دی تھی۔ اس فیصلے کے بعد سبھی ریاستی مدارس کے انتظامیہ میں ہلچل مچ گئی تھی اور فکر کی ایک لہر اقلیتی طبقے میں دوڑ گئی تھی، لیکن اب اتر پردیش کے مدارس میں پڑھنے والے تقریباً 17 لاکھ طلباء اور مدارس سے جڑے تقریباً 10,000 اساتذہ کو سپریم کورٹ راحت ملی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آج کہا کہ الہ آباد کورٹ کا یہ کہنا کہ مدرسہ بورڈ آئین کے جمہوری اصول کے خلاف ورزی کرتا ہے، درست نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے مدرسہ بورڈ کے 17 لاکھ طلباء اور 10,000 اساتذہ کو دیگر اسکولوں میں شامل کرنے کے عمل پر بھی روک لگا دی ہے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڈ، جسٹس جے بی پاروتی والا اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ نے اس معاملے میں مرکزی حکومت اور اتر پردیش حکومت کو نوٹس بھی جاری کیا ہے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڈ، جسٹس جے پاروتی والا اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو 2004 کے قانون کی پہلی نظر میں غلط تشریح قرار دیا اور کہا کہ ہائی کورٹ کی ہدایت سے 17 لاکھ طلباء کے حقوق متاثر ہوں گے۔ خصوصی تعلیم کا انتخاب ہمیشہ طلباء اور ان کے والدین کا انتخاب رہا ہے۔ بینچ نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے میں ریاستوں کے جائز مفادات ہیں کہ طلباء معیاری تعلیم سے محروم نہ رہیں۔ کیا اس مقصد کے لیے پورے قانون کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بینچ نے اپنے حکم میں کہا کہ ہائی کورٹ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ 2004 کا ایکٹ سیکولرزم اور بنیادی ڈھانچے اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تاہم یہ نتائج مدرسہ بورڈ کو تفویض کردہ ریگولیٹری طاقت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ آئین کے آرٹیکل
21(1) میں التزام ہے کہ حکومت کے مدد یافتہ اداروں میں کوئی مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی۔ اتر پردیش حکومت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ تقریباً 17 لاکھ طلباء کو باقاعدہ اداروں میں جگہ دی جا سکتی ہے، اور اگر اس فیصلے پر روک لگا دی گئی تو ریاست کو 1096 کروڑ روپے کا مالی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ اٹارنی جنرل آر وینکٹ رمنی نے کہا کہ مذہب کو الجھانا اپنے آپ میں ایک مشکوک مسئلہ ہے جس پر غور و خوض کی ضرورت ہے۔ سینئر وکیل ایم سنگھوی، مائیکل روہنگی، پی ایس پٹوالیا، سلمان خورشید اور مینکا گروسوامی اور دیگر نے درخواست گزاروں کی طرف سے پیش ہو کر ہائی کورٹ کے فیصلے کی صداقت پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے دلیل دی کہ ہائی کورٹ کے حکم نامہ پاس کر کے ان مدارس کو متاثر کیا ہے جو 1908 سے ریگولیٹری نظام کے تحت چلائے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 17 لاکھ طلباء کے علاوہ 10,000 اساتذہ بھی ہائی کورٹ کے فیصلے سے متاثر ہوئے ہیں۔ عرضی گزاروں نے بینچ کے سامنے کہا کہ پورے ملک میں گروکل اور سنسکرت اسکولز ہیں۔ مسٹر روہنگی کے پاس شیموگا ضلع کی ایک گاؤں کی مثال ہے جہاں لوگ سنسکرت کے علاوہ کوئی دوسری زبان نہیں بولتے ہیں۔ درخواست گزاروں کے وکلاء نے کہا کہ کیا ریاست امداد فراہم کر کے سیکولرزم کی خلاف ورزی کر رہی ہے، کیونکہ ہم اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، اس لیے یہ ادارہ مذہبی تعلیم فراہم کرنے والا نہیں بن جاتے۔ ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرنے والی اپیلوں جو مفاد عامہ کی عرضی PIL کی صورت میں آئی تھی کو قبول کرتے ہوئے چیف جسٹس آف انڈیا DY چندرچوڈ کی صدارت والی 3 ججوں کی بینچ نے انہیں جولائی کے دوسرے ہفتے میں حتمی سماعت کے لیے مقرر کیا اور مزید کہا کہ سماعت زیر التوا ہے اور درخواستوں کے حتمی نمٹارہ تک ہائی کورٹ کے 22 مارچ کے فیصلے اور حکم پر روک برقرار رہے گی۔ بینچ نے، جس میں جسٹس JB پاروتی والا اور منوج مشرا بھی شامل ہیں، ایکٹ کی دفعات کا مطالعہ کرنے کے بعد کہا کہ وہ اکثریتی طور پر یہ واضح کرتی ہے کہ ایکٹ کے تحت قائم کردہ قانونی بورڈ کا مقصد اور ہدف فطری طور پر ریگولیٹری ہے۔ اس میں مزید کہا گیا کہ ہائی کورٹ کا اس نتیجے پر پہنچنا کہ بورڈ کا قیام سیکولرزم کے اصولوں کے خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مدرسے کی تعلیم کے تصور کو ان ریگولیٹری اختیار سے جوڑ دیا گیا ہے جو بورڈ کو سونپے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ایکٹ کی دفعات کو ختم کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے پہلی نظر میں ایک ایکٹ کی دفعات کو غلط سمجھا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ ایکٹ ریاستی فنڈ سے چلنے والے تعلیمی ادارے میں مذہبی تعلیم فراہم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔
عدالت نے نشاندہی کی کہ آئین کا آرٹیکل 28(1) یہ کہتا ہے کہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں کوئی مذہبی تعلیم فراہم نہیں کی جائے گی جو مکمل طور پر ریاستی فنڈ سے چلتا ہے، اور عدالت نے 2002 کے اس فیصلے کا حوالہ دیا جو آرٹیکل میں مذہبی تعلیم کے اظہار کی وضاحت کرتا ہے۔ ہائی کورٹ نے اس ایکٹ کی دفعات کو مسترد کرتے ہوئے ہدایت دی ہے کہ تمام طلباء کے لیے ریاست متبادل انتظام کرے گی۔ اس پہلو پر سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ کی آپریٹو ہدایت ان اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے تقریباً 17 لاکھ طلباء کے مستقبل کی تعلیم پر اثر انداز ہوں گی۔ اگرچہ یہ مکمل طور پر طلباء اور والدین کا انتخاب ہے کہ وہ کس ادارے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ ہائی کورٹ کی جانب سے طلباء کے لیے متبادل انتظام کے لیے دی جانے والی ہدایت کی بنیادی طور پر کوئی ضرورت نہیں تھی۔ نوٹس جاری کرتے ہوئے بینچ نے ریاست سے کہا کہ وہ 31 مئی سے پہلے اپنا جوابی حلف نامہ داخل کرے اور اپیل کنندگان کو ریاست کے خیالات کا جواب دینے کے لیے 30 جون تک کا وقت دیا۔ قابل ذکر ہے کہ ایڈوکیٹ انشمن سنگھ راٹھور نے یو پی مدرسہ ایکٹ کے آئینی جواز کو چیلنج پیش کرتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ میں ایک عرضی داخل کی تھی۔ اس پر ہائی کورٹ نے یو پی مدرسہ ایکٹ کو غیر آئینی مانتے ہوئے اسے ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ جسٹس وویک چودھری اور جسٹس سبھاش ودھیارتی کی ڈویژن بینچ نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ حکومت کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مذہبی تعلیم کے لیے بورڈ تشکیل کرے یا پھر کسی خاص مذہب کے لیے اسکول تعلیم بورڈ بنائے۔ الہ آباد کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے اپنے حکم میں ریاستی حکومت کو ہدایت بھی دی تھی کہ وہ ریاستی مدارس میں پڑھ رہے بچوں کو دیگر اسکولوں میں شامل کرے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے اساتذہ کو اور بچوں کو راحت ملی ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔